بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہودیوں کا دشمن ہٹلر کون تھا؟ ایڈولف ہٹلر ایک جرمن سیاستدان اور نازی پارٹی کے رہنما تھے جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمنی کی قیادت کی۔ یہاں ہٹلر کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اور تاریخ درج ہے۔ ہمیں ان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالنی ہوگی، جیسے کہ ان کا بچپن، تعلیمی پس منظر، سیاسی کیریئر، نظریات اور تاریخی اثرات اس میں شامل ہے۔ ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1889 کو آسٹریا کے قصبے برانو ایم این میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد لوئس ہٹلر ایک کسٹمز افیسر تھے اور ان کی والدہ کلارا ہٹلر گھردار خاتون تھی۔ ہٹلر کے بچپن کے سال کافی مشکل تھے کیونکہ ان کے والد ایک سخت مزاج شخص تھے اور ان کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے تھے۔ ہٹلر کو اپنے والد کے سخت رویے کی وجہ سے بچپن میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے والد کا انتقال 1903 میں ہوا جب ہٹلر 13 سال کے تھے، جس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ ہٹلر نے اپنی ابتدائی تعلیم لینس کے اسکول میں حاصل کی، لیکن ان کی تعلیمی کارکردگی اچھی نہیں تھی۔ انہوں نے آرٹ میں دلچسپی ظاہر کی، لیکن 1907 اور 1908 میں ویانا کی اکیڈمی آف فائن آرٹس میں داخلہ لینے کی کوشش کی، جہاں انہیں دونوں بار مسترد کر دیا گیا۔ ان کی مصوری میں ناکامی اور معاشی مشکلات نے ان کی زندگی کو مزید دشوار بنا دیا۔ ویانا میں قیام کے دوران ہٹلر نے اپنے نظریات کو پختہ کیا۔ انہوں نے مختلف مشقتیں کیے اور بہت سے لوگوں سے ملے جنہوں نے ان کے سیاسی خیالات پر اثر ڈالا۔ اسی دوران انہوں نے یہودیوں کے خلاف شدید نفرت پیدا کی اور یہ نظریہ اپنایا کہ یہودی جرمنی اور یورپ کے مسائل کا سبب ہے۔ 1913 میں ہٹلر میونخ جرمنی منتقل ہو گئے۔ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو انہوں نے جرمن فوج میں شامل ہو کر 4 سال تک جنگ میں حصہ لیا۔ جنگ کے دوران انہیں 2 بار زخمی کیا گیا اور جنگ کے اختتام پر انہیں آئرن کراس فرسٹ کلاس جیسے اعزازات اور میڈل سے نوازا گیا۔ جنگ کے بعد ہٹلر میونخ واپس آئے اور نازی پارٹی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے جلد ہی پارٹی میں نمایاں مقام حاصل کیا اور اپنی تقریروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو متوجہ کیا۔ 1923 میں ہٹلر نے ایک ناکام بغاوت کی قیادت کی جسے بہرحال پٹش کہا جاتا ہے۔ اس بغاوت کے بعد انہیں قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہٹلر نے اپنی کتاب میری جدوجہد مین کامپ بھی لکھی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی، نظریات اور سیاسی مقاصد کا ذکر کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے آریائی نسل کی برتری، یہودیوں کے خلاف نفرت اور جرمنی کی عظمت بحالی جیسے موضوعات پر بات کی۔ 1933 میں ہٹلر جرمنی کے چانسلر بن گئے اور جلد ہی انہوں نے آمرانہ طاقت حاصل کر لی۔ ان کی قیادت میں نازی حکومت نے نسل پرستانہ قوانین نافذ کیے جنہیں نیرو مورک قوانین کہا جاتا ہے۔ ان قوانین کے تحت یہودیوں کو شہری حقوق سے محروم کر دیا گیا اور ان کے خلاف ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1939 میں ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کیا، جس کی دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے دوران نازی حکومت نے ہولوکاسٹ کا آغاز کیا، جس میں 6 ملین یہودیوں اور دیگر اقلیتی گروہوں کا منظم قتل عام کیا گیا۔ ہٹلر کے نظریات اور پالیسیوں نے یورپ میں تباہی مچائی اور کروڑوں لوگوں کی جانیں لیے۔ جب اتحادی افواج برلن کے قریب پہنچ رہی تھی تو 30 اپریل 1945 کو ہٹلر نے اپنے بلیٹن میں خودکشی کر لی۔ ان کی موت کے بعد جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے اور دوسری جنگ عظیم ختم ہو گئی۔ ایڈولف ہٹلر کی زندگی اور نظریات نے تاریخ میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کی قیادت میں نازی حکومت کی پالیسیوں نے دوسری جنگ عظیم کی تباہی اور ہولوکاسٹ کی وحشت کو جنم دیا۔ ہٹلر کی شخصیت، سیاسی حکمت عملی اور نظریات آج بھی مطالعے اور بحث کا موضوع ہے۔ ہٹلر کا سب سے بڑا نظریہ آریائی نسل کی برتری تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ آریائی نسل سب سے برتر ہے اور یہودی، سلاف اور دیگر اقوام اس سے کمتر ہے۔ ان کی پالیسیوں اور اقدامات نے دنیا کو دوسری جنگ عظیم کی تباہی اور ہولوکاسٹ کے عذاب میں مبتلا کیا۔ ایڈولف ہٹلر کی زندگی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے
جو ابتدائی زندگی کی مشکلات اور ناکامیوں سے گزر کر ایک طاقتور رہنما بنا، لیکن ان کی قیادت نے دنیا کو جنگ اور تباہی میں دھکیل دیا اور ان کے نظریات نے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جانیں لیے۔ ان کی زندگی اور کارناموں کا مطالعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ طاقت کے غلط استعمال اور انتہا پسندانہ نظریات کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ڈسکور وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک وقت بوقت پہنچ سکے۔ شکریہ والسلام۔